جمال مدنی صاحب میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. میں بھی ایک پچھلے دنوں میرے عزیزوں احمد پور شرطیہ سے بیان کے بعد فجر کے درس کے لیے سکھر گیا اور وہ بھی ایک تعزیت کے لیے جانا تھا. ہمارے حاجی یونس صاحب کی گھر والی فوت ہوئی. 90 سال کا بابا اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونے لگ گیا اور رو کے کہنے لگا مولوی صاحب جب میں نماز کے بعد گھر جایا کرتا تھا بیوی کو سلام کیا کرتا تھا, کیا میں سلام کر لوں؟ میں نے کہا میں تجھے شریعت بتلاؤں گا تو تیرا دل ٹوٹ جائے گا, رب اٹھ جائے گا. بابا ہے مصر بچوں کے برابر ہے, 90 سال کی عمر ہے. میں نے کہا بابا کر لے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں کہنے لگا حاجر السلام علیکم. اس کے ایک بول نے خدا کی قسم سارے ورثاء کو رلا کے رکھ دیا. اللہ گواہ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں. میری دھیوں میری بیٹیوں کو اور انڈیا تو خدا کی قسم پتہ نہیں میں جو اپنا باپ مانتا ہے اللہ کی قسم انڈیا کے اندر بچے بچیاں دیوبند والے لکھنؤ والے میرے عزیزوں ننوتے والے مجھے ابو جی کہتے ہیں. 4-5 دن پہلے مجھے فون آیا شاکرہ بہن اور اس نے چیچا کہا کہ آپ نے کہنا ہے. مستورات ہے. سنو میری بیٹیوں تمہارے لیے پیغام جنہوں نے کل کر کے اپنے گھر کے مزے اور سکون کو خراب کر رکھا ہے. بیمار تو کر دیا تمہیں اپنے شوہروں کو اپنی زبان کا گندا بول کے. اور کیا چاہ رہی ہو؟ مر جاوے. کہنے لگی مولوی صاحب ہو. میں نے کہا جی کہ عبداللہ نے کہا تیری آواز نہیں پہچانی جا رہی. میں نے اسے قرآن پڑھ کے سنایا. کہنے لگی میں نے تو منتیں کی. میں نے کہا بی بات کرتے 10 منٹ ہو گئے تیرے سے بات کرتے ہوئے. کہنے لگی اچھا. میں نے کہا اچھا ویڈیو کال کروں تو مجھے نہ دکھائیے مجھے دیکھ لے. پتہ نہیں کیا دکھڑا سنانا چاہ رہی تھی. میرا چہرہ دیکھا بڑی خوش ہوئی. کہنے لگی جب سے پیدا ہوئی اللہ کی قسم پہلی مرتبہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ تیری بات سنی تیرے سے بات ہوئی. پھر کہنے لگی مولوی صاحب خوشی کی خبر سناؤ کہ غم کی 2 خبریں سنانی ہے. میں نے کہا جو مرضی سنا دے. کہنے لگی مولوی صاحب 4 دن پہلے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی. میں نے رج کے کلیجہ ٹھار کے حضور کو دیکھا. میرے سامنے کھڑے رہے میں حضور کو دیکھتی رہی. ایک ریتے کے اوپر تھوڑا سا اچھل رہے ہیں پھر چلے ہم بھی حضور کے پیچھے چل دیے. پھر میرے عزیزوں میں سمجھا کہ اس خوشی میں چیخ مار کے رو رہی ہے. کیا پتا اس کے آنگن میں اس کے بیڑے میں اس کی 2 بیٹیاں ایک بیٹا بھی سہم گئے ہوں گے ماں کی چیخ سے. ایسا روئی مجھے بھی لا دیا. میں نے کہا خیر ہے کیوں روئی؟ کہ مولوی صاحب جلسوں میں جائیو تقریروں میں جائیو جا کر شاکرہ بہن سورت گجرات والی کا پیغام دے دینا اور کہہ دینا دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے. اللہ. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہ اگلی بات میں نہیں بتاؤں گی. اللہ کا شکر ہے میرا سسرال بہت اچھا, میرا ننیال بڑا اچھا, میرے چاچے بڑے اچھے, کراچی میں میرا ننیال ہے. مولوی صاحب بس دعا کرو کسی کا شوہر نہ مرے. کھنٹے پر جانور اچھا لگتا ہے, کھنٹے سے چھوٹ جائے جانور کی کوئی قیمت نہیں رہتی. میں نے کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہنے لگی جا مولوی صاحب جائیو اور جا کے میری ماں بہنوں سے میری امیوں سے کہہ دیو ہاتھ اٹھایا کرو. جہاں رزق مانگتی ہو, جہاں پکا مکان کوٹھی مانگتی ہو, وہ دعا کرو ہمیشہ خدا ہمارے شوہر کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھے. اتر گیا شوہر کا سایہ سر سے. خدا کی قسم 2 روٹیاں تو اس وقت تک دینے کو تیار نہیں جب تک تن کے کپڑے اتار کے کوئی عزت کا سودا نہیں کر لیتا ہے. اس وقت میرے عزیزوں عام ہے 4 سال 6 سال اوسط 5 سال روزانہ کوئی دن ایسا بتاؤ نیٹ پر یا اخبار میں کوئی خبر نہ آتی ہو. 4 سال کی بچی 6 سال کی بچی. اللہ اکبر میرے عزیزوں اللہ اکبر. ایسے پرفتن دور کے اندر ایسے ہولناک واقع ہو رہے ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ میں ان سے سوال کرتا ہوں اللہ اکبر جو رات کو یہ گنو نجروں کرتے ہیں دل کے اجالے میں اس وقت دری کرتے ہیں پھر آ کر سبیل دودھ کی پھر آ کر نیاز حسین کی نام کی لگاتے ہیں. اور سبیل پہ دودھ پیو تمہاری مرضی, تم اناج کھاؤ چاول کھاؤ, تم نیاز حلوے اور چنے کی کھاؤ یا نان کی کھاؤ تمہاری مرضی. لیکن پینے والے سے اور پلانے والے سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ تم نے حسین کی زندگی کا کتنے میں سودا کیا ہے؟ حسین عابی تھا, حسین سجدے کرنے والا تھا, حسین رونے والا تھا, حسین بھلائی کرنے والا تھا. بتاؤ 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 ان حسین کے انمول موتیوں کو کس مارکیٹ میں کتنے پیسوں پہ ہم نے بیچ دیا ہے؟
رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب یہ ہار آیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لقیط ابو العاص ذرا ہار دکھائیو۔ جب ہار دکھایا حضور ہاتھ میں دیکھ کے رونے لگ گئے۔ صحابہ کہنے لگے ماں باپ قربان ہو، کہ یہ میری خدیجہ کی نشانی ہے، زینب کو جاتے وقت میری خدیجہ نے دیا تھا۔ صحابہ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ یا رسول اللہ حکم کیجئے۔ فرمایا ہار بھی دے دو اور میرے داماد کو میری بیٹی کی جھولی میں دے دو۔ صحابہ کہتے ہیں کملی والے یہ تو ہار کی بات ہے، محمد ہم نے تو تیرے قدموں پہ جان دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، جلدی جا۔ جب یہ چلے ابو العاص کہا جی، کہا میں نے تیری ماننی تو میری مان لے۔ کہا کیا؟ کہا بیٹی کے بغیر میرا جی نہیں لگتا، جا کے میری بیٹی کو بھیج دے، مجھے بڑی یاد آتی ہے۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا میں جلدی بھیجوں گا، اور گئے اور جا کے سیدہ زینب کو رخصت کر دیا، روانہ کر۔ دوسری مرتبہ مال تجارت لے کے پھر مدینے کی طرف آئے۔ مسلمانوں نے آڑے ہاتھوں سے آن لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال سمیت لے گئے، حضور نے پھر آزاد کر دیا۔ جب مال سمیت مدینے کی گلیوں سے سرحد پار کر رہے تھے، صحابہ کہنے لگے اب تو غیرت کھا، اب تو کلمہ پڑھ، دیکھ دیکھ تم نے کیا کیا، وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ابو العاص مکے کی مدینے کی سرحد پہ کھڑے ہو کے رونے لگ گئے۔ اچانک میرے عزیزوں نکلے، کہنے لگے ایسے کلمہ نہیں پڑھوں گا، اللہ اکبر، اگر میں نے یہاں کلمہ پڑھ لیا یہی رہ جائے گا، دنیا کہے گی نبی کا داماد مسلمانوں کا قوم کا، دنیا کا داماد لوگوں کا مال کھا گیا۔ مکے واپس گئے، صحن حرم کے اندر جا کے کھڑے ہوئے، اپنی امانت لے لے، تیرا سننا تجھے واپس، تیرا مال تجھے واپس، تیری چاندی تجھے واپس۔ اپنے گھر نہیں گئے اور لوگوں اعلان کلمہ پڑھ رہا ہوں اور مدینے جا رہا ہوں، اپنے سسر کے پاس جا رہا ہوں، اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں، اپنے سسرال جا رہا ہوں، روک سکو تو روک لو۔ آج ابو العاص کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر یہ مدینے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی کی حیاتی میں ساتھ، نبی کی وفات کے بعد مدینے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، علیحدہ زندگی گزاری۔ پھر ذی الحج کے مہینے میں آپ کا انتقال ہوا، تو معلوم ہوا کہ نبی کی ایک دھی نہیں، نبی کی چار ہے، اور چاروں میں سب سے بڑی کون ہے؟ اور اس کے شوہر کا کیا نام ہے؟ ابو العاص۔ میرے نام لقیط ابو العاص بن ربیع، اپنے بچوں کا نام رکھو گے لقیط، نبی کا داماد ہے۔ پھر میرے عزیزوں گلیوں میں چلے جاؤ، چوکوں میں چلے جاؤ، چوراہوں میں چلے جاؤ، ہر جگہ میرے عزیزوں پنجتن پاک، پنجتن پاک، بے شک پنجتن پاک ہے، لیکن اس پنجتن میں میرے عزیزوں تمہیں 3 4 کیوں یاد ہے؟ 5واں کہاں چلا گیا؟ کربلا کے شاہ سوار کی زندگی فاطمہ کی گود سے نانے کے کندھے پر۔ پھر میرے عزیزوں کربلا کے میدان میں حسن کہاں چلا گیا؟ حضرت حسن کہاں چلا گیا؟ حضرت حسن کہاں چلا گیا؟ یہ کون حسن ہے میرے عزیزوں؟ جب پیدا ہوئے آپ کے باپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام رکھا، اللہ کے نبی تشریف لے آئے، فرمایا اس کا نام یہ نہ رکھ، اس کا نام حسن رکھ دے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد کے نام تھے، اللہ جل شانہ نے ان ناموں کو سنبھال رکھا تھا۔ یہ کون حسن ہے؟ رحمت دو عالم جب بھی نماز پڑھتے انہیں اپنے آگے سامنے بٹھا لیا کرتے، یہ خود اکثر حضور کی چٹنی چڑھ جایا کرتے، خدا کا پیغمبر سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک کہ اپنی مرضی سے نہ اترا کرتے تھے۔ یہ کون حسن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اپنے بچوں اپنے شوہر سمیت حضور کے گھر رہنے کے لیے آ گئی، جیسے چھٹیوں میں آتی ہے، ابا کے گھر آ گئی۔ قربان جاؤ کتنا بیٹیوں سے پیار ہے، اپنی بیٹی کو کھٹڑے پر پاس سلا رکھا ہے، یا تو دادا نانا دیکھ کے بیٹی سے کہتے ہیں پرے سو جا، بچوں کے شور کی وجہ سے نیند نہیں آتی، مام میں تانا دے دے کے مار دیں گے، لے 2 کو چھوڑ آتی ہے، سب کو لے آئی۔ رات کا وقت ہے، سیدہ فاطمہ سو رہی ہے، حسنین کریمین سو رہے، حضرت علی بکل چادر اوڑھ کے سو رہے، حضرت حسن اٹھے اپنی ماں کو ہلا کے کہنے لگے امی مجھے پانی دے دے۔ اما فاطمہ اٹھی، پانی کا برتن لے کے مٹکے کے پاس گئی، حضور کی آنکھ کھلی، فاطمہ کیا بات ہے؟ ابا تیرے نواسے نے پانی مانگا۔ فاطمہ یہاں بھی آ کے آرام کرے گی، تو لیٹ جا، تیرا باپ تیرے کام کرے گا، میں پانی پلاؤں۔ او نانا جان دے، اللہ اکبر، نبی کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نانا بننا بھی نبی نے سکھلایا اور برتنوں نواسوں کے ساتھ برتاؤ بھی نبی نے بتلایا ہے۔ پانی کا پیالہ لے کے اٹھے، اللہ اکبر، حجرے سے باہر نکلے، ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں تھا، اتنے میں حضرت حسن پیچھے دوڑتے آ گئے،
پاک پیغمبر نے بکری کے تھنوں کے نیچے جا کے پیالہ رکھ دیا، نبوت والا ہاتھ تھنوں پر لگایا، تھن بھر گئے، دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ جب پیالہ دودھ کا لے کے آئے، فرمایا حسن تجھے پانی مانگا تھا، خدا کا پیغمبر اللہ سے تجھے دودھ لے کے پلا رہے۔ حضرت حسن نے سنا، آنکھ کھولی، پھٹک کے چستے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ نانا پہلے میں پیوں گا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں پیے گا، پہلے تیرا بڑا بھائی پیے گا، کیونکہ تیرے بڑے بھائی نے مانگا ہے۔ اللہ اکبر، پہلے آپ نے حسن کو پلایا، پھر حضرت حسین کو پلایا۔ فاطمہ تو بھی 2-4 گھونٹ پی لے۔ حضرت علی چادر لے کے سو رہے تھے۔ اللہ اکبر، نبوت کی آنکھ سے چھلکنے لگی، کہنے لگی فاطمہ فرشتہ بھی آ گیا اور آ کے کہہ رہا محمد جس طرح آپ نے سامنے لیٹے ہوئے ہو، قیامت کے دن اللہ تمہیں ایسے اکٹھا کھڑا کر دے گا۔ کون؟ حسن رضی اللہ تعالی۔ میرے عزیزو ایک سائل آیا، نبوت کا گھرانہ سخی ہوتا ہے، آل رسول سخی ہوتے ہیں، سخاوت تو ان کے گھر کی لوٹی ہے۔ ایک سائل حبشی آیا اور آگے کہنے لگا اللہ کے نام پر کوئی 10,000 درہم دے دے۔ حضرت حسن نے دیکھا سجدے پہ پڑھ کے رو رہے، مسکرانے لگ گئے۔ 10,000 مانگ رہا ہے۔ گھر گئے، 10,000 اٹھا کے لے کے آئے اور لا کے اس حبشی کے پاس لا کے رکھ دیا۔ شداد کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، حبشی ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کو ہوا، لباس سادہ، کپڑوں سے پیر کے جوتے سے 10 روپے کی بھی حیثیت نہیں لگ رہی۔ یہ 10,000 درہم کہاں سے لے کے آ گیا؟ چل تیرا کام بڑھ گیا، تجھے کیا جانے کہاں سے آئے کہاں سے نہیں۔ حضرت حسن کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بتا تو صحیح، حیثیت 10 روپے کی نہیں لگتی لیکن 10,000 درہم لے کے آ گیا۔ حضرت حسن نے مدینے میں حضور کے روزے کی طرف ہو کر کے کر لیا اور کہنے لگے ہمارے لباس کو نہ دیکھ، ہمارے خاندان کو دیکھ، ہم کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا نانا کون ہے، ہمارا دادا کون ہے۔ وہ حبشی کہنے لگا کون ہو؟ حضرت حسن کہنے لگے میرا بھائی حسین، میری ماں فاطمہ الزہرا، میرا ابا علی المرتضی، میری ماں خدیجہ الکبریٰ، اور 10,000 لینے والے میری میرا نانا محمد رسول اللہ۔ جو ایک سائل کے سوال پر 10,000 درہم دے دے، وہ بیٹے کا حلقہ حلق دکھا کر میرے عزیزو لشکر سے پانی کا پیالہ کیسے مانگے گا؟ کتنا بڑا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجا، ایڑی رگڑے خدا پانی کے چشمے جاری کر دے۔ حسین رو کے دکھائے، قاسم رو کے دکھائے، شبیر شمبر رو کے دکھائے، اونو محمد رو کے دکھائے، زینب فاطمہ کی بیٹی اپنا پلہ پسار کے دکھائے۔ اوہ لوگو، اللہ اتنا سخت تو نہیں ہے۔ اور میرے عزیزو، جب آج کے دور میں خدا تیری میری نہیں موڑتا، آنے رسول کی کیسے موڑے گا؟ اوہ لوگو، جب زمین سے پانی آج کے دور میں نکال سکتا ہے، محمد کے گھرانے کے لیے آسمان سے جنت کے چشمے بھی اتار سکتا تھا، لیکن خدا بتانا چاہتا تھا اے لوگوں، ممبروں پر محرابوں میں تمہیں قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے، تیل دل کی پیاس کے ساتھ نیزے کی اینی پر جو قرآن پڑھے گا وہ حسین ابن علی ہی ہوگا۔ بتاؤ 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 ملتان والو، حضرت حسین کی تیل دل کی پیاس کا کتنے میں سودا کیا؟ یکم محرم الحرام ہوا، میں بکر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، بکر سے میں سیدھا میرے عزیزوں نشیر و فیروز نواب شاگلے دل گیا، تھک گیا، میری آج ہمت نہیں تھی اور میری کوشش تھی اس پروگرام کو آگے لے جاؤں۔ میرے ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا کتنی گاڑی چلی 2 دن کے اندر؟ کہنے لگا تھوڑی چلی۔ میں نے کہا کتنی کا؟ 1950 کلومیٹر۔ میں نے کہا چلو اللہ کر چکا۔ اور صبح پھر الحمدللہ اس وجود نے کراچی کی ہواؤں کے حوالے ہونا ہے۔ دعا فرما اللہ خیر سلامتی فرمائے اور ہمیں حق کا پیغام اللہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، کربلا کا واقعہ تو پورا مہینہ سنو گے، ٹیپوں پہ سنو گے، میرے عزیزوں موبائل پہ سنو گے، میرے عزیزوں یوٹیوب پہ سنو گے، اپنی سموں میں اپنے کارڈوں کے اندر سنو گے۔ پیغام کربلا سن کے جاؤ، پیغام کربلا سن کے جاؤ۔ بہن نے پیغام ساری مسلمان عورتوں کے لیے دیا اور بھائی نے پیغام نانے کی ساری امت کے لیے دیا، اور پیغام دے کر تلواروں کے سائے میں سجدے کر کر نیزے کی اینی پہ سر چڑھا کر اللہ اکبر، میرے عزیزوں امت کو پیغام دے
دے دیا کہ او لوگوں پاکا مستی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے، مکھن پروٹھے کھا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا مزہ اور آتا ہے، اور پیٹ میں پتھر باندھ کر اللہ اکبر کہنے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے۔ 10 معظم الحرام کی رات ہے، اللہ اکبر، نواز رسول نے سب کو خیمے میں اکٹھا کر لیا، آ جاؤ جی، چراغ گل کر دو، اندھیرا کر دو، رشتہ داروں، تائے چاچے کی اولادوں، بھائی بھتیجوں، اجازت ہے، بے فکر ہو کے سارے چلے جاؤ، حسین کا کسی سے گلہ کوئی نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ نبی کے نواسے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہمیں دیکھ کے ہمارے رخ بدل لے، ہمارے دروازے پر جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہ آئے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ہمیں کربلا کی تقریریں کے حوالے سے کیا جائے گا۔ اے لوگوں، تمہیں پتا کوئی نہیں، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، پلسرات سے جب انسانیت گزرے گی، آدم گزریں گے، نوح نجی اللہ گزریں گے، ابراہیم سمیت سارے پیغمبر گزریں گے، پروردگار عالم اعلان فرمائے گا، یا معاشر الاحسان کے سارے انسانوں، یا معاشر الانبیاء والاولیاء والاتقیاء والشہداء والصالحین، اونے کو سارے نبیوں، سارے ولیوں، غوث کتب ابدالو، تو عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، تم بابا لک زکریہ ملتانی کیوں نہ ہو، نظام الدین اولیاء کیوں نہ ہو، شمس تبریز کیوں نہ ہو، تو اللہ اکبر، تو انڈیا کا جنید بغداد، تو جنید بغدادی کیوں نہ ہو، تو انڈیا کا معین الدین چشتی اجمیری کیوں نہ ہو، سارے کتب ابدال غوث سن لو، ساری دنیا کے اماموں متقیوں سن لو، پرہیزگاروں سن لو، آنکھیں جھکا لو، بند کر لو، سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، کیونکہ پلسرات سے حسین کی اماں محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ اور جن کے پردے خدا قیامت کے دل پلسرات میں بچائے، ان کے پردے کربلا میں اجاڑنے کی کس کو اجازت ہے؟ ملتان کے غیور مسلمانوں، حسین کا نام لینے والوں سے، حسین کی محبت سے، محبت میں خون نکالنے والے سے پوچھو تو صحیح، سیدہ زینب کی چادر کا کتنے میں سودا کر کے آیا ہے؟ اعلان کر رہے حسین، جو جانا چاہے چلے جاؤ، کل یوں نہ کہنا اللہ اکبر ہمیں نواسے نے پٹوا دیا، ہمیں بچوں کو نواسے نے یتیم کروا دیا، جاؤ چلے جاؤ۔ عبداللہ بن سعد کھڑے ہوئے، چراغ گلے اندھیرا، ایک دوسرے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، کھڑے ہو کے کہنے لگے حسین آج کہہ دیا، آئندہ ایسی بات نہ کہنا، ہمیں تیرے نانے کی محبت یہاں کھینچ کے لے کے آئی ہے، رات کے اندھیرے میں تجھے چھوڑ کے چلے جائے، جب قیامت کے دن سورج سر پر چمک رہا ہوگا، تیرا نانا حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، اب حوض کوثر پر جامع کوثر کے لیے جائیں گے، تیرا نانا کہہ دے گا کربلا کے میدان میں میرے حسین کو چھوڑ آئے، حوض کوثر پہ کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ کون بہن ہے؟ سیدہ زینب ہے، بھائی کو دیکھ کے رو رہی ہے کہ آج جی بھر کے دیکھ لے، آج جی بھر کے آنسو بہا لے، آج بھائی کے چہرے پہ آنسو نکل رہے ہیں، کل صبح کربلا کے میدان میں بھائی کے لاشے پہ تڑپتے ہوئے وجود میں تیرے آنسو نکلیں گے۔ بہن آگے بڑھی، کہنے لگی حمزہ شہید ہوئے، پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر لے کے آ گئی، اللہ اکبر، اور کہنے سے بھی نہ رکی، اور حضور علیہ السلام سے عرض کر دی جنی تو اجازت دے دو کہ اپنے بھائی کے ٹکڑوں کو اپنے سر کے دوپٹے میں لپیٹ لو، اجازت مل گئی تھی۔ اور میرے بھائیا جب تیرا کچھ نہ بچے گا، علی اکبر علی اصغر نہ بچے گا، قاسم شبیر نہ بچے گا، اور محمد نہ بچیں گے، حسن کی اولاد نہ بچے گی، حسین کربلا کے میدان میں جب تیرے جسم کے ٹکڑے خون میں لت پت ہو گے، حسین مجھے تیری تو اجازت دے دے کہ میں اپنی چادر اتار کر آؤں اور چادر زمین پر بچھا کر تیرے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے گٹھڑی بنا کے اندر لے جاؤں۔ حسین تڑپ گیا، حسین کی چیخ نکلی کہ بہنا تیرا پیار، اے بہنا تیرا جذبہ، تیرا حب، تیرا پیار اپنی جگہ، لیکن ہاتھ جوڑتا ہوں اگر اپنے بھائی کی زبان کا لاج رکھنی ہے، خبردار خبردار میرے ٹکڑے بھی ہو جائے اور میرے ٹکڑوں کو جنگل کے پرندے اپنی چونچوں میں لے کے اڑنے لگ جائے، خدا کی واسطے اپنے سر سے چادر نہ اتارنا، اپنا دوپٹہ نہ اٹھانا، اگر تو کربلا کے میدان میں چادر اتار کے آ گئی تو قیامت کی دن میرے نانے محمد کی پگڑی ہل جائے گی۔